الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ایک دفعہ درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قوم سمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ باقی قوموں کی طرح قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں اور امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تمہارا کیا خیال ہے، تم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو اور اس دنیا میں تمہیں امن سے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. فی جناتوں و عیون، باغات و چشموں میں، وزروع و نخل، اور ایسی کھیتیاں اور ایسے کھجور کے درخت، طلعها ہضیم، جن کے خوشے آپس میں گھنے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہیں، اتنے بھرے ہوئے ہیں اور اتنی زرخیز فصل ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناتے تھے. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ابھی تک پہاڑوں میں صرف ایک ٹنل بنانی ہو نا، سرنگ بنانی ہو، اس کے لیے بھی تو تم اس پہ تکبر کرتے ہو. یہ تمہارا ذاتی کمال تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے صلاحیت دی ہے نا کہ ہزاروں سال پہلے ہر آدمی اپنا اس میں گھر بنا رہا ہے. لازم بات ہے، ساری ضروریات اس میں رکھتا ہوگا، اس میں اپنا کمرہ بھی بناتا ہوگا، مہمان خانہ بھی بناتا ہوگا، سب کچھ بناتا ہوگا. اور بعض مفسرین نے فارحین کا معنی ہے حاذقین، بڑی مہارت سے تم یہ کام کرتے ہو. کل بھی ہم نے عرض کیا کہ بڑے بڑے مکان بنانا یا مکان پہ خرچ کرنا جو ضرورت سے زائد ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن یہاں ان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ تم اس کام میں ماہر ہو، یہ مہارت لازم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا. جو منصوبے انسانی ضروریات کے ہوتے ہیں ان میں اپنی صلاحیتوں کو کھپانا اور ایسے منصوبے بنانا جو دیر پا ہوں اور لمبی مدت کے لیے چلیں، یہ ممنوع نہیں ہے. جیسے یہ پل بنے ہوئے ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر یہ کمزور بنائی جائیں تو یہ تو ملکوں کو نقصان پہنچائے. اس میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. ممنوع وہ پیسہ لگانا ہے جو انسان صرف اپنے تعیش کے لیے لگائے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے تعمیر کے اوپر فضول خرچ کرے، جس میں نہ دنیا کا نفع ہے نہ کوئی آخرت کا نفع ہے، صرف دل خوش ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں گے اس کا مکان فلاں سے اچھا ہے. تو تنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اگر اس کا معنی متکبرین کہیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ہاں بھئی یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ تم لوگوں کو نیچا دکھاؤ، اس صلاحیت کو استعمال ہونا چاہیے تھا الٹا لوگوں کی ضروریات کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، نہ یہ کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. اور تنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اگر اس کا معنی حاذقین ہو کہ تم مہارت کے ساتھ یہ کام کرتے ہو،
تو بھائی یہ مہارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی کو انجینئرنگ میں، آرکیٹیکٹ میں یا کسی اور فن میں اللہ تعالیٰ نے کمال دیا ہے تو یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم فرمانبرداری کے لیے ان لوگوں کے معاملے کو اختیار نہ کرو جو اللہ کی معاملات میں حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دیکھا دیکھی گناہ کر رہے ہیں، فلاں نے ایسا کیا چلو ہم بھی ایسا کریں گے۔ یہ دیکھا دیکھی کا جو گناہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ بہت زیادہ تباہی ہے۔ فرمایا لا تطیعوا امر المسرفین، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، تم ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی فرمانبرداری نہ کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، جو لوگ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، ولا یصلحون، وہ کوئی درست کام نہیں کر رہے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، اگر قوم کا جواب یہ ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے، اسی لیے آپ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، پہلا اعتراض، کہنے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، جب ہمارے جیسے انسان ہیں تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ یہ حماقت ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں جیسے ہی انسان اللہ نے بھیجا، تاکہ کوئی یہ عذر نہ کرے کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، یہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ہاتھ لگایا، کہنے لگے انک لتوعک، آقا آپ کو تو بخار ہے۔ حضور نے فرمایا انی لاوعک وعکا شدیدا، فرمایا مجھے بڑا سخت بخار ہوتا ہے، تمہارے دو آدمیوں جیسا مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ یعنی دو آدمیوں کے جو بخار کی شدت ہوتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا تو اس سے دگنا ہوتا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے بخار کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہے، جی انبیاء کو تو بخار ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو کمزور بندہ ہوں جی، میں تو اس لیے یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ انبیاء پہ مشقت اس سے دوہری، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کو دوہرا بخار ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نماز نہیں چھوڑ رہے۔ یہ امت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جیسا کیا ہے تم بھی کر سکتے ہو، صرف ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ما انت الا بشر مثلنا، اب تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی لائیں، کوئی معجزہ لائیں اگر آپ سچ بول رہے ہیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ وہ مشہور ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ایک اونٹنی لائیں جو 10 مہینے اس کے حمل کو پورے ہو چکے ہوں، پہاڑ سے نکلے فوراً باہر نکل کے بچہ پیدا کر دے۔ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، پہاڑ سے اونٹنی بھی آ گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ فرمایا ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری مقرر ہے، تمہارے لیے بھی ایک متعین دن کی باری مقرر ہے، جس دن یہ پانی پیے گی تم لوگوں نے پانی نہیں بھرنا، اور جس دن تم لوگ پانی بھرو گے یہ پانی نہیں پیے گی۔ تو ایک ایک دن کی باری مقرر کر دی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، پھر بعد میں نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں، وہ سارے کے سارے شرمندہ ہو گئے۔ یہ جو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنا، کیزار بن سالف یہ اس کا سبب بنا۔ وہاں ایک خاتون تھی جس کی بیٹیاں بڑی خوبصورت تھیں، اس نے صالح علیہ السلام سے نفرت میں یہ اعلان کیا کہ جو آدمی اس اونٹنی کو کاٹے گا اور میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گی۔ اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس کی دار بن سالف نے یہ حرکت کی، ساری قوم کو لے ڈوبا۔ اب قصور تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا تھا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا ہے، اس کو
پہلے ٹانگیں کاٹیں پھر ذبح کیا، لیکن باقی قوم جو ہے انہوں نے اس کام سے روکا نہیں، اس لیے وہ سارے مبتلا عذاب ہوئے۔ اسی لیے جرم پہ خاموشی اختیار کرنا یا اس پر رضامندی اختیار کرنا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ گناہ کے لیے 3 درجے ہیں، یا تو اس کو ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے زبان سے اس سے برات کا اظہار کریں، کرنے والے کو سمجھائیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے گناہ کو گناہ سمجھے، دل میں اس سے نفرت کرے۔ اگر دل میں خوش ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی پکڑ کا سبب بنے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، حالانکہ سب نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ کدار بن صالف اور اس کے 1-2 ساتھی تھے جنہوں نے یہ حرکت کی، لیکن ساری قوم شرمندہ ہوئی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان سب کو عذاب نے پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب صاحب اقتدار ہے، ہر چیز پہ اس کو قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رحم کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے بھی بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، ہم اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ کئی جگہ تو شہ دی جاتی ہے گناہ کرنے والے کو۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ نہ آنا یہ اس کام کے صحیح ہونے کی کبھی بھی دلیل نہیں ہے۔ پہلے لوگ بھی یہ سمجھے کہ ہم نے جرم کیا، اللہ نے پکڑا نہیں، مہلت دے دی تو شاید ہم نے ٹھیک کام کیا ہے۔ بہت سارے کام ہوئے، ابھی تک غزہ میں مسلمان پس رہے ہیں، اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کے بائیکاٹ کی طرف ہم لوگ نہیں جا رہے۔ ویسے دھڑا دھڑ اسرائیل کی مصنوعات چل رہی ہیں، وہی کھانے پینے سارے خوش ہیں۔ اب یہ آمدنی ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو اتنا مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ہم لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، یہ اس کا سرمایہ یہ ہماری جیبوں میں سے نکلا ہوا ہے جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ اور اب اس پہ کوئی بات کرے تو کہتے ہیں دیکھو یار یہ تو مذہبی جنونی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو گناہ